معزز حاضرین محترم سامعین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، ہم تم سے تقوی والی زندگی چاہتے ہیں، تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بات قابل عمل نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں تقوی پر چلا جا سکتا ہے۔ البتہ قرآن مجید نے جب یہ تقوی کا حکم دیا تو ساتھ ایک لفظ آگے بڑھایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ذہن میں سوال آتا کہ یا اللہ، ہم پتہ نہیں شب قدر میں علیحدہ، 10 محرم کو علیحدہ، شب برات کو علیحدہ، اور پتہ نہیں کس کس طریقے کو ہم تقوی کی نیت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن بچتا ہی نہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حل بھی بتایا، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جو بندے تقوی والے ہوں ان کے ساتھ ساتھ رہو۔ تقوی، اہل تقوی کی معیت اختیار کرو، اہل تقوی کی صحبت اختیار کرو، پھر تمہارا تقوی بچ جائے گا۔ وگرنہ اگر بندہ نیک لوگوں کی ماحول میں نہیں رہے گا، اس کا تقوی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ہر چیز ماحول کے ساتھ بچتی ہے۔ تو اس لیے میں جائزہ لوں کہ میرے دوستوں کی فہرست میں اہل تقوی کتنے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا نظام، کہاں غزنوی، غزنی شہر، اور وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھایا لاہور میں دے۔ اس دور میں جب کہ سواریاں بھی نہیں تھیں، کس لیے کہ لاہور والوں کو بھی کوئی تقوی والا بندہ مل۔ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کی تشکیل بھی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے ہمیں بھی حکم ہے کہ تم بھی ڈھونڈو۔ ہم بھی بھیجتے رہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور تم بھی ڈھونڈو۔ تو اس لیے سیدنا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے جو کام لیا، ان کی جو خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی، ایک دو لفظوں میں ذکر کرنا چاہوں، انہوں نے پوری زندگی میں اہل لاہور کی کسی بات پر انتقام نہیں لی، ساری زندگی برداشت کی۔ ایسے ایسے الو کے پٹھے ان کو ملے جنہوں نے ان کو بڑا ہی پریشان کیا۔ ایک محفل میں گئے، وہاں پر جناب پھل کھا رہے تھے، اور جناب کہنے لگے اے صوفی آج کل اتھے آیا ہوئے۔ انہوں نے وہ جو چھلکے تھے نا پھل کے، حضرت کو مارنے شروع کیا، لیکن کوئی بد دعا نہیں، کوئی جلال نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ ایک دفعہ اچھا انہوں نے 20 اللہ والوں سے دین سیکھا، علم علیحدہ سیکھا، تقوی علیحدہ سیکھا، دونوں مستقل کورسز کیے انہوں نے، مصنف بھی تھے، کتابیں بھی لکھی۔ تو ایک دفعہ بحری سفر پر تھے، تو راستے میں نوجوانوں نے مذاق اڑایا، کافی سارا مذاق اڑایا۔ ان کی شاید انہوں نے کوئی بال کٹوائے ہوئے تھے، بال نہیں تھے سر پہ، تو مختلف انہوں نے تانے کسنے شروع کر دیے۔ تو ایسے ہی مراقبہ شروع کی، آنکھیں بند کی، ہیں جی، اللہ والوں پر بعض دفعہ کیفیات آ جاتی، تو عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کیفیت محسوس ہوئی کہ علی حجویری، اگر تو چاہتا ہے تو ہم ان کو ڈبو دیتے۔ سمندری سفر تھا، کشتی میں سے سفر چل رہا تھا، ہم ان کو ڈبو دیتے۔ تو کہتے ہیں بس اسی مراقبے میں مجھے ہوش آئی، تو میں نے اپنے استادوں کا سبق یاد کیا، تو ذہن میں آیا کہ یہ تو کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے کہ کسی نے تجھے نقصان پہنچایا اور تو جواب میں اس کو نقصان پہنچا دے۔ تو میں فوراً مراقب ہوا اور دعا میں لگ گیا کہ یا اللہ، ہاں ڈبو دے ان کو، لیکن یا اللہ ان کے کفر کو ڈبو دے، ان کی گمراہی کو ڈبو دے، ان کی غلطیوں کو ڈبو دے، ان کو بچا لے۔ یہ سوچ مر گئی آج نا، بدلے لینے والی سوچیں چل رہی بس۔ تو اس لیے آپ کو بھی کبھی کوئی دین کی وجہ سے ستائے، غصہ نہ کیا،
اور یار ہمارے ساتھی بھی کہہ دیتے یار علماء دی قدر ہی نہیں، اور نہیں ہے تو نہ ہو، تم اللہ کے لیے معاف کرو یار، او بھائی معاف کرو. آپ کو داڑھی کی وجہ سے کسی نے مذاق اڑایا، معاف کرو. آج کہتے ہیں یا داڑھی نہیں ہے نہیں، کسی نے ٹوپی کی وجہ سے مذاق اڑا کر یہ ٹوپی نہیں ہے نہیں. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس سے کسی مذاق اڑا، اس نے ٹوپی اتار کے جیب میں رکھی، کہنے لگا میں اندروں تو مینوں جانتا نہیں، میں کون ہے اے پی ٹوپی اون دس میرے نال گل کر. ایسے تو پھر دین نہیں بچے گا نا دوست. تو سیدنا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہوریوں کو جس طرح سہا ہے، آج کے آپ اللہ والے ہیں، نمازوں والے ہیں، مسجد والے ہیں، ماشاءاللہ شوق سے، ذوق سے، محبت سے 35 سال 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے، بڑی بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ. لیکن تھوڑا سا لہجوں کو نرم کیجئے، طبیعتوں میں نرمی لائیے، تاکہ ہمارے سے ارد گرد جو باہر والے ہیں نا وہ ہم سے بدظن نہ، ورنہ ہم ان کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے دین میں آنے کی. اپنے کبھی بھی طنز کے تیر نہ چلایا گیا تو نہیں تو انجے گئے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے. عزت دو یار. ہے جی ہجرت کا سفر، اسی مہینے میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، تو ہجرت کے سفر میں راستے میں کچھ کمی لوگ ملے، کمی لوگ نیچے خاندان، چھوٹا خاندان. تو وہ جب آئے تو انہوں نے چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بڑی شخصیت ہے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا من انتما، تم کون ہو؟ ہاں جی قبیلہ کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ وہ بیچارے کہنے لگے ذکر کرنے کے قابل نہیں، نحن مہانان، ہم کمی لوگ ہیں، ہم کمی لوگ ہیں، ہمارا کوئی قابل ذکر نام نہیں ہے. تو کتابوں میں آتا ہے رسول اکرم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کی نظر میں کچھ بھی ہو، محمد کی نظر میں تم عزت والے. تم اپنے آپ کو میرے سامنے ایسے نہ کہو جو میرا امتی بن گیا وہ بلندیاں پا گیا، بل انتما مکرمان، تم شریف لو، معزز لوگ ہو، اپنے آپ کو نیچے نہ دکھاؤ. یار میرا نبی تو ہر ایک کو ہم محلے کے ریڑھی والے کی بھی بےزتی کر رہے ہیں. وہ کیا ہو گیا، ریڑھی چلانا جرم ہے کوئی؟ وہ لچا بیچنا جرم ہے یار، سلام ہی نہیں کرتے اس کو. ہم میں سے کون شیر خدا جو سلام کرتا ہو ہے جی لڈو پیٹھی والے کو؟ کبھی نہیں کیا، ڈٹ کے کہتے اسی بڑے لوگ ہیں اوے محمدی بنو یار. کدی کدی نیمیاں نمی سلام کر لیا کرو یار. کبھی کبھی موڈ جب طبیعت ٹھیک ہو باہر ایک کپ چائے کو اس کو بھیج دو یار، اللہ تو پی، کیا ہو جائے گا. لیکن دوستو ہم کبھی نیچے ہی نہیں آتے، حالانکہ حالات ہمیں پلٹے دے رہے ہیں. کیا 20 منٹ میں بنیر کے پورے 100 سالہ ہاں جی علاقے کو جو آباد تھا 20 منٹ میں گرینڈر ہی کر کے رکھ دیا. گرینڈر، مسالے گرینڈر ہوتے ہیں. ہم کون لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر رب ساتھ نہیں پھر پیچھے کیا ہے؟ اچھا یہ نہیں کہ وہ نمازی نہیں تھے، آواز والے نہیں تھے، کہیں نہ کہیں یاد رکھیے یہ جو دل کا حسد ہے نا یہ عام مرض ہے میرا اور آپ کا اور ان کا. اسی مرض میں ہم بھی ہیں. دل صاف نہ ہو، نمازوں کی طاقت نہیں ہے، روزے کی طاقت نہیں، زکوٰۃ کی طاقت نہیں، حج کی طاقت نہیں. نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، طنز و تشنی کے جناب تیر چلتے رہتے ہیں. پوزیٹیوٹی ہے ہی نہیں، اور سب خراب نے، سب خراب نے. نہیں دوستو، پھر بھی ہمیں حسن ظن رکھنا، مثبت سوچ رکھا کرے. 10 خامیاں کسی کی نظر آئیں، آپ شہد کی مکھی بنے کہ دنیا گند سے بھری ہوئی ہے، وہ پھر بھی پھول پہ بیٹھتی ہے. گندی مکھی اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر گندگی پہ بیٹھتی، باغیچوں کو چھوڑ کر گندگی پہ بیٹھتی. ہم گندی مکھی کے مقلد نہ بنیں. شہد کی مکھی قابل تقلید ہے، اس لیے تھوڑا سا مثبت سوچ ہے جی. جب بھی کبھی کوئی بات ہو نا، کسی نے غلطی کر دی، آپ کہتے ہیں
تو ہے ہی خراب. یار یہ نیگیٹیوٹی ہے. ایسے نہیں کہہ سکتے آپ کسی کو یار غلطی ہو گئی کسی سے, کیا ہوا, اسے موقع دے, چانس دے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملازم کام کا نہیں, فارغ کریں, لیکن ذلیل نہ کریں. آپ ذلیل بھی کرتے ہیں, فارغ بھی نہیں کرتے. کام بھی لیتے, کہتے ہیں نہیں 2 دن کام ہے, اس طرح چنگے کر رہا ہے جڑا کوئی اور نہیں کرتا. تو دوستو ساتھیو, سیدنا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیغام ہے معافی, پیغام ہے درگزر ہے. ہم بھی آج کی اس نشست میں نیت کریں, کوشش کریں جس حد تک کسی کو سپیس دے سکے, جس حد تک بھی آپ اپنے آپ کو نرم کر سکیں, سافٹ کارنر اپنے اندر لائیں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذریعے سے نیچے والوں کو بھی دین میں لائے. ورنہ لوگ کہتے ہیں دادا جی, ابو, چاچا, تایا, ورنہ دے قریب نہ جاؤ, بڑے خطرناک ہیں, برا تاثر جاتا ہے. تو اس لیے نرمیاں رکھیں, تعریف کریں. رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک درزی نے دعوت کی, تھوڑا سے پیمانے پہ صلاحیاں کرتا ہوں. کہنے لگا میں نے قبول کرو گے؟ ہاں میں آ جاؤں. بیچارے نے بنایا کیا, سبزی بنائی, سبزی گیا بس, کچھ نہیں, گوشت ووشت کچھ نہیں. آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا, چھوٹی سی پتیلی میں بنایا اس نے, چھوٹی سی پتیلی اپنی حیثیت کے مطابق ہے جی. رسول اللہ خود گئے اس کے گھر میں اور جناب کھانا بھی کھایا. کہنے لگا وہ جو پتیلی میں بچا ہوا ہے نا وہ بھی لاؤ ذرا, وہ بھی لیا, سارا ہی کھا لیا. تو بیگم کہنے لگی تھوڑا سا تبرک تھا, ہم بھی چکھ لیتے, ذرا میں انگلی تو لگاؤں. اس نے انگلی لگائی تو نمک ڈبل تھا. پردہ رکھنے کے لیے باقی بھی کھا گئے کہ دی بڈھی دی شامت آ جانی ہے, بچاؤ, پردہ رکھنا ہے. زندگی میں دوسری نیت کرو, امت کے پردے رکھو. یار کچھ نہیں ہوتا, ہم سارے کوتاہی کے, میں بھی یہاں پر کوئی بہت زیادہ کوئی ہوتا نا, کوئی دعویٰ نہیں ہے, غلطی ہو جاتی, ممبر والوں سے بھی غلطی ہو جاتی, امام صاحب سے بھی غلطی ہو جاتی. یار لہجہ نرم رکھو, سب کے سامنے کوئی بات نہ کرو. آپ نے امام صاحب سے کوئی بات کرنی ہے, اکیلے میں ملو, امام صاحب ناراض نہ ہو, ایک بات کرنا, یا پرچی دے دو. یہ سب کے سامنے کھڑے ہو جانا, لیٹ کیوں آئے ہو, غلط بات, یہ تذلیل ہے. آپ غلطی نہیں بتا رہے, آپ اس کی ذلیل کر رہے ہیں. کیا ہو گیا, آپ نے مسجد کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے. تو ساتھیو دوستو, میرے لیے بھی آپ کے لیے, ہم کچھ بھی ہو درگزر کریں, معاف کریں, فلیکسیبلٹی رکھیں, سافٹ کارنر رکھیں, لچک رکھیں, نرمی رکھیں, پھر ہمارے ذریعے سے دین آگے جائے گا. اور اس سینے کو صاف رکھیں. اور جو حالات چل رہے ہیں, ظہر, مغرب اور سوتے وقت 2 رکعت مظلوم پریشان حال امت کے لیے صلاۃ الحاجت شروع کریں. اللہم اغفر وارحم وفرج عنا وعن جمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ایک تسبیح پڑھ کے ان کو دعا کر بھیج دیں. بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں, جنازے بھی نہیں ہو رہے, کفن بھی نہیں مل رہے, وہاں تک مسائل ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پر سانو کی, اگر سانو کی تو پھر جنت نہیں ملنی. ایک جسم 2 جانیں, یعنی ایک جان 2 جسم ہونے چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو احساس بھی دے, معاف کرنے کا حوصلہ بھی دے. ہم سب, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, قابل اصلاح. اللہ ہماری اصلاح فرما دے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.